اللہ الرحمن الرحیم۔ علم باللہ کی فضیلت۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، علماء انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں۔ بے شک انبیاء نے دینار اور درہم کا کسی کو وارث نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے تو وراثت میں علم چھوڑا۔ بس جس نے علم حاصل کیا اس نے اپنا حصہ پا لیا۔ عالم کی موت ایسی مصیبت ہے جس کا ازالہ نہیں ہو سکتا، اور ایسے خلا ہے جسے پر نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ایک ستارہ کی مثل ہوتے ہیں جو غروب ہو جاتا ہے۔ ایک قبیلہ کی موت کا بوجھ اٹھانا کسی عالم کی موت سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں، ابن حبان نے اپنی صحیح میں، منذری نے ترغیب و ترہیب میں، اور قزوینی نے تدوین اخبار قزوین میں لایا ہے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام نے اسے تحفۃ النقبہ فی فضیلت علم و علماء میں لایا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 134۔ حضرت ابو درداء ایک بہت بڑے جری صحابی تھے اور جنگوں میں بہت ہمت کے ساتھ حملہ کرتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہادری کی خود بات دی تھی۔ اللہ رب العزت ان کے قبر انور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور خیر اور نعمتیں سے مالا مال فرمائے۔ اب آئیے، پہلی چیز اس حدیث میں کہ اہل علم انبیاء کے وارث ہیں۔ ہر کسی کی میراث ہوتی ہے، انبیاء کی میراث جو ہے وہ علم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ان کی زندگی میں جو جائیداد یا مال انہیں عطا کرتا ہے وہ اسی دنیا میں خرچ کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غربا پر خرچ کرتے، آپ کل کے لیے کوئی چیز بھی نہیں رہنے دیتے۔ وصال کے بعد وراثت تقسیم ہوتی ہے، زندگیوں میں جو ہے وراثت تقسیم کر دینی چاہیے۔ اب یہ جو امام بیہقی نے یہ حدیث لائی ہے شعب الایمان میں، یہ وراثت علم کے بارے میں، جو نبی ہوتے ہیں وہ الہام کے ذریعے، وحی کے ذریعے انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایتیں ملتی ہیں تاکہ امت کو، انسانیت کو وہ راہ راست پر لگا سکے، اور جب وہ چلے جا سکتے ہیں، ان کا وصال ہو جاتا ہے اس دنیا سے، تو پھر وہ جو علم تھا، وہ جو ہدایتیں تھیں، وہ پھر ان کے علماء جو ہوتے ہیں، اہل علم جنہیں کہتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو عالم ہوتے ہیں، عالم ربانی، یہ اپنے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ، قرآن اور سنت کے ساتھ، وہ پھر نبیوں کے اور آقا علیہ السلام کے علم کے وارث بنتے ہیں۔ اب یہاں پہ رول آف اسکالرز آ جاتا ہے کہ وہ بہت بڑا ایک رول پلے کرتے ہیں سوسائٹی میں۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید کی تعلیم دینے کا رول، قرآن کے معنی کیا ہیں، الفاظ کیا ہیں، عربک گرامر کیا ہے۔ اس کے بعد جو علماء کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ یہ کہ سنت کو بیان کرنا۔ وہ آپ دیکھ لیں کہ نعت تو پڑھی جا رہی ہے مگر سنت نبوی اندر نہیں ہے۔ نعت پاک تو پڑھا جا رہا ہے مگر پڑوسی کا مال بھی گھبن کیا جا رہا ہے۔ نماز بھی پڑھا جا رہا ہے مگر شرک بدعت کا ایک بازار گرم ہے۔ تو صحیح عقیدہ بیان کرنا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جو حضور نے جو ٹریننگ دی، وہ عقیدہ نیچے ڈاؤن لوڈ کرنا، یہ علماء کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ پھر جو آپس میں اختلاف ہوتے ہیں ان کو ریزالو کرنا، وہ آربیٹریٹرز کے طور پہ علماء ایکٹ کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں یا بڑی باتوں میں جو بھی پھڈا ہو جائے، پرابلمز ہو جائے، اسے سالو کراتے ہیں۔ اور پھر چوتھی چیز ان کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ کمیونٹی کو، لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، وہ ایک مورل کمپس بن جاتے ہیں امتوں کے لیے۔
अब 1,24,000 अंबिया करام हुआ करते थे, तो उन सब की मिरास हुआ करती थी। कॉमन उसूल सब के लिए यही है कि उनका जो मिरास है वो इल्म है। आलिम की अगर उसकी डेथ हो जाए तो उसका लॉस हो जाना, अब ये लॉस हदीस में बयान हुई। आलिम का रुखसत होना वो एक बहुत बड़ी नुकसान है। उसके इस खला जो है वो चीज उसके बाद पुर नहीं हो सकती। जैसे एक सितारा होता है जिसको देख के लोग नेविगेशन और डायरेक्शन लेते थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत को सफीना नूह करार दिया और सहाबा कराम के मिसाली सितारों की मिसाल दी कि जो इनको फॉलो करेगा वो गाइडेंस पाएगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे सहाबी जो हैं वो सितारों की तरह हैं, लिहाजा जिसकी तुम इक्तदा करोगे वो तुम्हें हिदायत की तरफ ले जाएंगे। उन्हीं की फैज से जो आलिम है, जो लोगों में नेविगेशन गाइडलाइंस हुआ करते हैं। और फिर कबीला के लीडर का रिप्लेसमेंट हुआ करता है, कबीलों का रिप्लेसमेंट हो जाता है, मगर एक आलिम की मौत कबीले की मौत से ज़्यादा मुश्किल होती है, वो पुर नहीं हो सकती। इसीलिए बहुत ज़रूरी है हमें कि हम उनकी हयात में उनसे फ़ायदा उठा लें। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब हिदायत इस हदीस में ये कि हमें लर्निंग की तरफ रहना चाहिए, ज़िंदगी भर तालीम, उलमा के सोहबत, अच्छे लोगों की सोहबत में बैठें, फिर उलमा का अदब करें, रेस्पेक्ट करें, और फिर इल्म की नौइयत और इल्म को महत्वपूर्ण जाने, इम्पोर्टेंस जाने। और इसके बाद जो चौथी चीज़ है कि इत्तेहाद उम्मत की तरफ अपने आप को गामजन रखें, क्योंकि इनके जाने से एक बहुत बड़ा खला फिर आ जाएगा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उलमा और स्कॉलर्स के कदमों तले बैठने और इल्म हासिल करने और उस इल्म पर अमल करने और उससे फिर उम्मत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बजाहे सैयदुल मुरसलीन।